السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہم جتنے بھی منصب دیکھتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے عہدے دیکھتے ہیں، ان سب کے لیے نا تو ہمارے وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہم اس کو خود اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو خود نہ اپنا نہیں سکتے۔ ہمیں ان عہدوں کو، ان منصب کو حاصل کرنے کے لیے نا تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ یار میں اس مقام تک نا، اس عہدے تک، اس منصب تک پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ہم لوگوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب چاہا جاتا ہے تب ہمیں وہ عہدہ ملتا ہے، لیکن سبحان اللہ ایک ایسا عہدہ جو ان سب عہدوں سے بہت بڑا ہے، اور وہ عہدہ وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ آپ جب چاہو وہ اپنا عہدہ اختیار کر سکتے ہو، اور وہ کوئی دوسرا آپ کو ہٹا نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ آپ خود نہ چاہو۔ اور سبحان اللہ وہ عہدہ یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا، وہ عہدہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا اللہ کی مخلوق کا خادم بنا لو۔ خادم کا عہدہ ہے وہ، سبحان اللہ، یعنی وہ اتنا بڑا عہدہ ہے نا کہ سبحان اللہ سے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے وہ والا عہدہ کہ جب آپ چاہو گے تب آپ اس عہدے سے برخاست ہو سکتے ہو، ہٹ سکتے ہو۔ تو سبحان اللہ اس وقت تک آپ اس عہدے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک آپ نہ چاہو، کوئی دوسرا آپ کو نہیں ہٹا سکتا، کسی میں اتنی مجال نہیں ہے، اور یہ وہ عہدہ جو آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اور سبحان اللہ کہ جب آپ نا ایک یہ طے کر لیں بات کہ بھئی میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اور جس مقام پر بھی ہوں گا، بس یہ طے کر لیں، یہ ارادہ کر لیں میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، بس یہ میں نے کام کرنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ لوگوں کے حسد سے بچ جاؤ گے، اور کوئی دوسرا آپ کو اس سے ہٹا بھی نہیں سکتا، آپ لوگوں کے حسد سے بچ جاؤ گے اور کوئی اس سے آپ کو چھینے گا بھی نہیں۔ اور سبحان اللہ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا، سب سے بڑا فائدہ ہے وہ کیا؟ یہ عہدہ تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے، تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ اور یہ جب عہدہ آپ اختیار کرو گے، اس کے بعد جتنا بھی جو بھی آپ کا قدم اٹھے گا نا، وہ آپ کا عبادت میں شمار ہوگا، انشاءاللہ سے تمام نفلی عبادتوں میں شمار ہوگا۔ اتنا بڑا مقام ہے سبحان اللہ سے اس کا۔ لیکن اللہ معاف فرما دے، آج بہت افسوس کی بات، ویسے اسے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمیں بس اپنی ہی رہ گئی ہے کہ بس میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ اللہ معاف فرما دے، ہم اس میں کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے کہ ہم لوگوں کو دوسروں کی پرواہ نہیں رہی۔ ہم لوگ تو سبحان اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کا، مومنوں کا کیا کہ وہ لوگوں کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اسی کے متعلق جو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، تم سب میں سے بہترین وہ شخص ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی یہ فائدہ پہنچانے کی بات ہے نا بھئی۔ اب خادم کا جو عہدہ ہے، اب میں کچھ بھی کام کرتا ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں، میں ایک جاب ہولڈر ہوں، یا میں اپنا کچھ بھی ہوں بھئی، کوئی بھی ہوں، تو وہاں پر میں نے کیا سوچ کرنی ہے اپنی، وہاں پہ میں نے کیا سوچنا ہے کہ بھئی یہاں پر جس مقام پر میں ہوں نا، تو بس میں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ میں یہ دیکھوں کہ میں لوگوں کی خدمت کس طرح سے کر سکتا ہوں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کر سکتا ہوں، ان کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ سبحان اللہ ایک دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایک معاملہ میں آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام معاملوں میں آسانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث کا، اسی حدیث کا دوسرا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، سبحان اللہ سے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور یہ خادم کا عہدہ ہی تو ہے۔ تو آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ بھئی میں آئندہ سے اپنا جو بھی قدم اٹھاؤں گا نا، بس میں نے یہ دیکھنا ہے، یہ طے کر لیا، میں نے اختیار اپنا کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ میں جو بھی اپنا قدم اٹھاؤں گا، بس میں نے دیکھنا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں۔ اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں سبحان اللہ سے، آپ کسی بھی عہدے پر، کسی بھی منصب پر فائز ہیں، آپ کسی بھی مقام پر ہیں، تو اگر آپ جب یہ سمجھ لیں گے نا، جب یہ آپ یہ اپنا لیں گے، تو پھر دیکھیں گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے آسانیاں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے آگے دروازے کھولتے ہیں، کیسے آپ کے لیے کامیابی و کامرانی کے دروازے کھولتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا شروع کریں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کریں گے، تو لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، نیوٹن کا تھرڈ لائن ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ جب آپ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی ایکشن پرفارم کرتے ہیں نا، تو وہ ری ایکشن اس فورس سے نہیں آتا، نیوٹن کہا کہ وہ اسی فورس سے آئے گا، بٹ
اللہ تعالیٰ کا ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑھ چڑھ کر رہتا ہے سبحان اللہ سے۔ اگر آپ نے کسی معاملہ میں ایک معاملہ میں آسانی کیا، اللہ آپ کے لیے تمام دنیا اور آخرت معاملہ میں آسانی کرتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان بھائی کی جب تک اپنی مدد میں لگے رہتے ہیں نا، مسلمان بھائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اپنی اندر سے جو میں ہے نا اس کو ختم کر دیں، اور یہ سبحان اللہ جو خادم کا عہدہ ہے اس کو اپنا لیں، اس کو اختیار کر لیں، تو پھر سبحان اللہ دیکھیے گا کیسے آپ کے دن بدلتے ہیں، کیسے آپ کے ماشاءاللہ خوشیاں سکون آسانیاں زندگی میں آتی ہیں۔ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرو گے، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے، لوگوں کو مصیبتوں سے نکالنے کی کوشش کرو گے، ان کی مصیبتیں دور کرنے کی، ان کی مشکلیں آسان کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر آپ اپنے حالات بدلتے ہوئے دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔